ایجاد آ گئی. ایجاد دیکھیے بس 2-4 منٹ ہو زیادہ. ایجاد، صنعت، صاف اور اسی طرح اور الفاظ بھی ہیں. فاطر، فطرت. فطرت کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنا، بنانا. فطرت کا مطلب ہم نے تو لیا نا اب شارے پہاڑ درخت وغیرہ. ایک بدو آپ یاد آ گئی، بدو گا رہا تھا عربی، تو اس کو کافی عرصہ اس نے تلاش کرتے رہے اور اس فضلہ سے ملا کہ مجھے فطرت کا مطلب سمجھائے. کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ مقصد یہ علم تھا سب کے پاس. اس کی تسلی نہیں ہوئی. صاحب علم، صاحب بصیرت شخص تھا، اس کی تسلی نہیں ہوئی. تو چلتا گیا ادھر ادھر، پھر اگلے دن. ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو ایک جگہ صحرا میں لوگ کنواں کھود رہے تھے. پرانے زمانے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ کتنا مشکل تھا پانی نکالنا. کنواں کھود رہے تھے. تو جب وہ وہاں پہنچا تو پانی نکلنے کے قریب ہی کہیں تھا. نیچے آدمی کھدائی کر رہے تھے تو نیچے سے آواز آئی، بلند آواز آئی، خوشی کے ساتھ پانی نکل آیا. تو اس نے کہا آج مجھے فطرت کا مطلب سمجھ آیا. آج مجھے پتہ چلا ہے کہ نامعلوم سے معلوم کی طرف جب جائے تو یہ فطرت ہے. اس معنوں میں ایسے ہمارے معنی بھی ٹھیک ہے لیکن وہ معنی اس کے بے شمار معنی. فطرت اللہ تعالیٰ کا نام ہے فاطر. اللہ فاطر السماوات والارض. اب مجھے اس کا مطلب سمجھائے کوئی. اللہ فاطر السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کو بنانے والا ہے. فطرت سے فاطر، اسی کے مادے سے. ابداع، بدیع، یہ سارے الفاظ میڈ کے معنوں میں ہیں، میکنگ کے معنوں میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہاں سے یہ طبلہ آ گیا. سائنس میں تو یہ ہوتا ہے نا، آئنسٹائن بیٹھا ہوا ہے، آئنسٹائن شیپ ہو رہا ہے، نیوٹن سائنس کا تعلق نہیں ہے. تو وہ بیٹھا ہوا تھا شیپ میرا مشہور ہے جو بات ہے. تو اس نے سوچنا شروع کہ آخر یہ اوپر کی طرف کیوں نہیں گیا. طبلہ دریافت یا ایجاد کرتے ہوئے کیا سوچا ہوگا محترم نے؟ طبلہ ایجاد کرتے ہوئے کیا سوچا ہوگا؟ میں نے عرض کیا آپ کو کہ میرے نزدیک طبلہ موسیقی کے سینے کی دھڑکن وہ نہیں چلے گی، موسیقی رک جائے گی. میں آپ کو بتا آج کے دور میں مشرقی موسیقی طبلے کے بغیر نہیں چل سکتی. یہ میرا دعویٰ ہے، حالانکہ میں موسیقی کا نہیں. تو کچھ سوچا ہوگا نا. سائنسدان کیا کرتا ہے؟ سائنسدان کے سامنے کچھ شواہد ہوتے ہیں، قرینے قیاس، کچھ شواہد ہوتے ہیں، کچھ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ ایک چیز جمع نفی کر کے بنا یہ ایجاد ہے. لیکن ایک نئی شیپ کا زبان موجود ہے، محاورے موجود ہے، روزمرہ موجود ہے، علم بیان موجود ہے. شاید اس کو نئی شکل دے کر شیر کے بارے میں بول دیتا ہے. ایسا شیر کہتا ہے کہ دنیا حیران. میں بچپن سے اب تک حیرت کرتے ہوں جب میر انیس نے یہ کہا. اس نے کہا گرمی کربلا کی گرمی ہے وہ برسیہ. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھون جاتا تھا جو گرتا تھا دانا. اب اس میں جو نزاکت ہے اور جو شدت بیان کی گئی ہے گرمی کے، آپ کتنے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ شدت آ نہیں سکتی. اس نے کہا کہ دانا اوپر سے گرائے زمین تک آتے آتے بھون جائے. بس ایک شعر اور پھر اس کے بعد اپنی بات اسی گرمی کی شدت میں کیا شعر. گرمی کی شدت بیان کرتے کرتے میر انیس کو جو قدرت نے عزت دی، بصیرت دی، اس نے کہا کہ گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں. چشم سے نکل کے یعنی چشم سے کیا نکلے گی؟ نگاہ.
گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھوں آپ نے پائے نگاہ میں۔ گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھوں آپ نے پائے نگاہ میں۔ اور شعر ایک وہ شعر یہ ہے کہ گرمی کی شدت ہی ہے، اور بھی بے شمار شعر ایسے شعر ہیں میر انیس کو۔ میں کہتا ہوں کہ میر انیس جیسا شاعر ماں کسی نے جنا نہیں، تشبیہ استعارہ اس کا ختم ہے۔ دوسرا مثال یاد آ گیا، لیکن میرا مثال مشکلات کا شکار ہو، شاید آپ میں سے کچھ دوست نہیں ملے گا کہ ماہی جو سیخے موڑ تک آئی کباب تھی، پانی تھا آگ، یاد آ پانی تھا آگ، ذرا غور سے سنیے سامعین اور ڈال دیجیے اسے سلوک کی، اللہ کی نعمت پر اس کو دے دیجیے گا۔ پانی تھا آگ، گرمی روزے حساب تھی، پانی تھا آگ، گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ اب دیکھیں سیخ جو ہے وہ پولوں کے اوپر ایسے ہوتی ہے، اور سمندر یا دریا کی لہریں، پانی تھا آگ جو کہہ دیا، وہ ایسے لہریں آتی ہیں ایسے، اور وہ بھی ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی، نیچے کولے ہیں، پانی ہے، آگ ہے، وہ سیخے موج پر اگر ماہی نیچے چلتی ہوئی اوپر آ جاتی تھی تو وہ کباب ہوتا تھا۔ کیسے شاندار! تو یہ چیزیں یہ قدرت کی طرف سے ہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں سب کچھ، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، میں کتنا بڑا شاعر بن رہا ہوں، یہ بن رہا ہوں، ہم بہت ہی منگتے ہیں فطرت کے، فطرت کا مطلب بنانا صاف ہے، فطرت کے ہم منگتے ہیں، وہ جسے چاہتا دیتا ہے، تو یہ خود